اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام سے وابستگی اور اس کے بنیادی تقاضے عصر حاضر کے حوالے سے ایک جائزہ اس عنوان پر ہم اس سے پہلے 5 پروگرام پیش کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو بھی اسلام پر ہی ہوگی۔ اس میں اسلام کی لفظی، معنوی، ظاہری و باطنی تشریح و توضیح کی جائے گی، اور ان کی روشنی میں اسلام کا مدعا اور مقصد کھل کر ہمارے سامنے آئے گا۔ انشاءاللہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے بطور مسلمان اسلامی تعلیمات کا مقصد کہاں تک حاصل کیا ہے۔ برادران عزیز، اسلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مادہ سالمہ یعنی سین لام میم ہے۔ اس کے مشتقات میں اسلام، سلامہ، مسلم، استسلام اور سلمہ وغیرہ ہیں۔ لغوی اعتبار سے اسلام کا لفظ اردو زبان میں امن و سلامتی، حفاظت، تحفظ، دعا، تسلیم و رضا، صلح، آشتی، اطاعت و فرمانبرداری، ترقی و خوشحالی اور آفات و مصائب وغیرہ سے نجات وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی زبان میں اس کے معنی ہے ویل بینگ، ان امپریڈنس، ساؤنڈنس، سیفٹی، پیس اور سیکورٹی وغیرہ۔ اوپر بیان کردہ مختصر تمہیدی تشریح اور گفتگو کے بعد اب آئیے واقعاتی، داخلی و خارجی، تمثیلی، تاریخی، جغرافی، عددی اور قرآنی شواہد کی طرف، جن سے اسلام واضح ہوگا کہ اسلام کی حیثیت، اہمیت کو اس کے سیاق و سباق میں بہترین طریقے سے اجاگر کرنے کے لیے ہماری تہذیب اور ثقافتی غذا کے حامل ہونے کا قریب امین کیسے قرار پاتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ سلام کے معنوں پر حقیقت واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سلام ہے، یہ پرامن بقائے باہمی کے تصور کو عملی جمع پہنانے کا حقیقی ہتھیار ہے۔ یہ لفظ سلام بھی سلامتی کا مفہوم ملتا ہے۔ اس سے سلامتی و خودی کو لاحق متوقع خطرات ہوا ہو جاتے ہیں، دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے لگام پڑ جاتی ہے۔ لفظ سلام خوشحالی، فروغ بالی اور فلاح بہبود عامہ پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ سلام تحفظ، حفاظت، معمونیت مفہوم بھی رکھتا ہے۔ لفظ سلام ایک معنی میں تہنیت، آداب یا سلوٹ کو بھی کہتے ہیں۔ سلام ایک ایسی قسم کے درخت کا نام بھی ہے جس میں کڑواہٹ ہوتی ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے۔ اس لفظ میں تسخیر کی قوت بھی ہے اور شفا کا اثر بھی ہے۔ اب ہم اس کے علاوہ اور بھی اس کے معنی وہ معنی بیان کریں گے اگلے پروگرام میں، اور پھر ہر ایک کے بارے میں تھوڑی مختصر تشریح کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام کا مدعا مقصد کیا ہے، اور ہم نے بطور مسلمان اس پر کہاں تک عمل کیا، اس کو کہاں تک حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور کیا جو اسلام کے معنی ہے، مفہوم ہے، اس کی روشنی میں ہم صحیح معنوں میں صحیح مسلمان کہلا سکتے ہیں، یا اس پر سوچ بچار کر کے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور آپ کے اسوہ حسنہ پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔